چلیں تو اب ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ یہ جو ایکشن لیا ہے یہ کیا لیا ہے، اور ایسا پہلے تو بات یہ ہے کہ ہوا کیسے۔ صلاح الدین ہمارے نمائندے ساتھ ہیں۔ صلاح الدین بتائیے گا، یہ ظاہر ہے پروٹوکول ہوتے ہیں سفر کرنے کے، آپ کو دستاویزات دکھانی پڑتی ہیں، اس کے بغیر آپ کا ممکن نہیں ہوتا بورڈنگ کرنا۔ یہ کیسے پاسبل ہوا، یہ ہم نے آپ سے کل بھی جانا۔ کچھ ان کی اپنی فائنڈنگز ہیں پی آئی اے والوں کی کہ یہ کیسے ہوا، ان کے اندر سے کس نے الاؤ کر دی یہ ساری چیزیں؟ دیکھیں صدف، یہ اس کا باقاعدہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے، جو بھی فضائی میزبان ہوتی ہے، جو ان کا سینئر افسر ہوتا ہے یعنی کہ سینئر پرسر ہوتا ہے، وہ تمام فضائی میزبانوں کے پاسپورٹ اور جنرل ڈکلیریشن جو ہے وہ ان کے چیک ہوتے ہیں۔ چیک ہونے کے بعد یہ اپنی پرواز پہ روانہ ہوتے ہیں، لیکن یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایک فضائی میزبان اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی کہ ٹورنٹو انٹرنیشنل فلائٹ ہے اور اپنا پاسپورٹ وہ گھر بھول کے آ جاتی ہے اور اس کو فلائٹ بھی دے دی جاتی ہے اور وہ ٹورنٹو بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ بڑی ایک غفلت ہے سینئر پرسر کی، جو اصل کارروائی سینئر پرسر کے خلاف ہونی چاہیے، چونکہ یہ تو اس کا قصور ہے ہی کہ بغیر پاسپورٹ کے یہ وہاں پہنچی ہے۔ چونکہ جب وہاں کینیڈین ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے، جب امیگریشن پہ گئی تو اس کا پاسپورٹ نہیں تھا، وہاں پہ جنرل ڈکلیریشن پہ ہوتا ہے، تو 72 گھنٹے کا ویزا دیے گئے، لیکن جرمانے کے طور پر $250 فائن کیے گئے اس پر فضائی میزبان پر۔ جبکہ پی آئی اے ترجمان سے ہماری بات ہوئی تو پی آئی اے ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ اس کا نوٹس لیا گیا ہے، ظاہر تحقیقات بھی کی جائیں گی، اور خاص طور پہ مطلب اس طرح سے کہ اس کو سزا کے طور پر انٹرنیشنل فلائٹ سے بھی آف لوڈ کر دیا جائے گا، یہ دعویٰ کریے پی آئی اے انتظامیہ۔ لیکن پی آئی اے انتظامیہ جو سینئر پرسر ہے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہی کہ اس نے کیوں نہیں نوٹس دیا۔ جب آن بورڈ ہوتے ہیں فلائٹ میں تو تمام فضائی میزبانوں کے اس کے سینئر پرسر کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کے پاسپورٹ، ان کے دستاویز چیک کیے جاتے ہیں، جو ایسا نہیں کیا گیا۔ تو چونکہ بعض فضائی میزبان، ہمارے پی آئی اے ذرائع سے بات ہوئی جو پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے اتنے ذہنی طور پر پریشان ہیں، تو اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں، تو وہ کینیڈا کی فلائٹیں لگاتے ہو۔ 10 کے قریب جو ہے وہ کینیڈا میں سلپ ہوئے ہیں فضائی میزبان۔ پی آئی اے سے جب بھی پوچھو، ہاں جی ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، لیکن کارروائی کوئی ایسی نہیں ہوتی۔ تو جیسے صلاح الدین آپ نے کہا کہ پی آئی اے سے پوچھتے، تو ہم بھی اب ذرا پوچھ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ صلاح الدین آپ نے رہنا ہے، ترجمان پی آئی اے عبداللہ حفیظ صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ عبداللہ صاحب بہت شکریہ، آپ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جو بغیر پاسپورٹ کے فضائی میزبان کینیڈا پہنچ گئیں، آپ کی کیا فائنڈنگز ہیں، کیسے پہنچ گئی ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں اس کے اوپر تو وہ وہاں پہ گئیں اور وہاں سے اب وہ واپس بھی پاکستان کل رات کو وہ پہنچ گئی ہیں۔ ان کا پاسپورٹ ڈیورنگ امیگریشن یہاں پہ کراچی ایئرپورٹ کے اوپر رہ گیا تھا اور وہ فلائٹ کے اوپر وہاں پہ چلی گئی۔ وہ پاسپورٹ ان کو وہاں پہ امیگریشن اتھارٹیز کو ہم نے پھر ویڈیو کے اوپر دکھایا، انہوں نے وہ دیکھا پاسپورٹ کی انٹری تھی، تو انہوں نے اس کا ویزا جو ہے وہ فوراً سے پہلے انہوں نے ایشو کر دیا۔ تو وہ تو ایک غلطی بھی، وہ ایک یہ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، یہ غلطی تو کوئی بھی کر سکتا ہے حفیظ صاحب، لیکن جب وہ یہ غلطی کرے کوئی ایک عام شہری تو اس کو تو بورڈنگ نہیں اجازت ملے گی۔ ان کو کیسے الاؤ ہوا اتنا سفر کرنے کا؟ تو کچھ ایس او پیز بھی ہوں گی، اتنا ضروری تھا جانا بغیر پاسپورٹ کے کہ الاؤ کر دیا گیا؟ دیکھیں ایس او پی اپنی جگہ کے اوپر ہے اور ایس او پی کے اگینسٹ ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی۔ انکوائری آلریڈی اس کے اوپر سٹارٹ ہوگی، لیکن آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ دیکھیں کرو نارمل پیسنجر کی طرح ٹریول نہیں کرتا۔ جو آپ کا ہوائی کرو یا جو سمندری راستے سے کرو جاتا ہے وہ جنرل ڈکلیریشن کے اوپر جاتے ہیں، ان کو کہیں بھی جانے کے لیے ویزے یا اس طرح سے ٹریول ڈاکومنٹیشن کی ضرورت نہیں ہوتی جس طرح عام پیسنجر کو ہوتی ہے۔ عام پیسنجر امیگریشن کے تھرو گزرتا ہے، اس کا بورڈنگ کارڈ 10 جگہ چیک ہوتا ہے، ارائیول کے اوپر بھی اس کا پاسپورٹ ہر جگہ اسکین ہوتا ہے۔ جو کرو ہمارا ہوتا ہے وہ جنرل ڈکلیریشن کے اوپر ٹریول کرتا ہے، اور یہی ایک پورا طریقہ کار روزہ ہے پوری دنیا میں جو اس قسم کا ہوائی یا سمندری راستے سے جو ٹریول ہوتا ہے، اس طرح کے جو کرو ہوتا ہے ان کے۔ جی ایبسلیوٹلی۔ عبداللہ صاحب لیکن دیکھیں یقیناً یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو ایک کرو ہے وہ عام پیسنجر کی طرح سفر نہیں کرتا، جنرل ڈکلیریشن بھی ہے، لیکن ایک کرو جو ہے وہ یہ بھی تو نہیں کرتا نا کہ وہ سلپ ہی ہو جائے۔ پچھلے دنوں میں یہ جو خبریں سامنے آئی ہیں اور ہمارے نمائندے صلاح الدین بھی ہیں جو بیٹ کور کرتے ہیں، کم و بیش 10 فضائی میزبان واپس نہیں آئے، وہ سلپ ہو گئے ہیں۔ بدنامی نہیں ہوئی اس سے ہماری اپنی ایئر لائن کی، ہمارے اپنے ملک کی؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں اس کے اوپر تو کسی قسم کی توجیہ پی آئی کی انتظامیہ یا پی آئی کی ٹیم کسی قسم کی پیش کرنے سے قاصر اس لیے ہے بیکاز یہ ایک بہت درسری کا سبب ہم لوگوں کے لیے کنٹینیوسلی بنا ہوا ہو۔
گزشتہ 1.5 سال کے اندر جو فضائی میزبان غائب ہونے کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی، لیکن ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس کے لیے بہت سارے بنیادی عناصر ہیں جو کہ اس چیز کو انکریج کرتے ہیں۔ نمبر 1 ٹو بگین ود، جو پاکستان کے ملکی معاشی حالات ہیں وہ شاید پورے پاکستان کی طرف سے ایک ٹرینڈ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ لوگ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں یا وہاں پہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح مجھے کل کوئی کچھ عرصہ بتا رہا تھا کہ پچھلے سال 80 لاکھ پاکستانی ملک سے باہر ٹرانسفر یا شفٹ ہوئے، تو یہ بھی ایک اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم بہت سارے ملکوں میں جاتے ہیں، دنیا کے ہر طول و عرض کے اندر ہر بہتر ملک جو ہے دنیا میں اس کے ٹریول کرتے ہیں۔ میں صرف یہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھیں بہت سارے ملکوں کے اندر پالیسیز بہت زیادہ کلیئر ہے کہ اس طرح کی صورتحال کے اندر لیگلائز ہونے کا چانس بہت کم ہوتا ہے۔ اکثر ملک کلیئرلی انسٹرکشنز پہلے سے دیتے ہیں کہ جی اگر آپ کا کوئی اسائلم یا سیاسی بنا لینے کا طریقہ کار ہے تو ہماری بارڈر کے اندر نہ آئے، اس کے لیگل طریقہ کار کو پورا کریں اور تب اسائلم اپلائی کریں۔ لیکن کینیڈا میں انفارچونیٹلی انسانی حقوق کی جو ویلیوز ہیں وہ شاید بہت بہتر ہیں، وہ ان کی کانسٹیٹیوشنلی یہ چیز پروٹیکٹڈ ہے کہ اگر کوئی بندہ یا بندی کینیڈا کے اندر آئے اور ان کی بارڈر کے اندر آ کے جا کے وہ اسائلم اپلائی کرے تو وہ اس کو واپس نہیں کرتے، اور یہی ایک لوپ ہول ہے جو کہ آپ کی باتوں سے پھر یہ لگ رہا ہے کہ لوگ اس پرپس سے پی آئی اے میں بھرتی ہوتے ہیں کہ جی کینیڈا میں سلپ ہو جائیں گے، پھر تو ظاہر ہے آپ بیٹھ کے خود بھی کہہ رہے ہیں کہ معاشی توجیحات ہیں اس کی، تو اس طرح تو پھر ہر شعبے کے لوگ یہ باتیں کہنے لگے۔ کل کو پولیس والا کہے کہ جی میرے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے تو چلے جی میرے پاس گن بھی ہے، میں جا کے کہیں پہ ڈکیتی کر لیتا ہوں۔ دس از ناٹ دا ریزن۔ آپ لوگوں کا ایکشن کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے اس سارے سینیریو میں، کیونکہ پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں۔ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو لوگ ابھی جن کا پچھلے 100 سال کے اندر واقعات ہوئے، یہ 20 سال سے پی آئی کے ساتھ کام کر رہے تھے، انہوں نے کئی 100 فلائٹیں کینیڈا کی پہلے کی ہوں گی، تو بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں کہ شاید انہوں نے اسی مقصد کی خاطر کیا تھا۔ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ سیٹل تھے، جن کے پاکستان میں جو کنیکشن تھے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھے اور وہ بہت زیادہ اسٹیبلش تھے۔ دیکھیں یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ پی آئی کے انتظامیہ نے اس سلسلے میں کوئی اقدامات نہیں لیا۔ ہمارے لیے جیسا میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ایک دلچسپی کا سبب ہے، میں خود، میری انتظامیہ، ہم دونوں نے کینیڈین بارڈر سیکیورٹی فورس، ان کی امیگریشن اتھارٹیز، ان کی پولیس، تینوں کے ساتھ ہم نے متعدد بار ہم نے کانٹیکٹ کیے ہیں، ہماری ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے کہ ہم اس طرح کا کوئی وضع کریں طریقہ کار کہ ہمارا کرو جو کہ وہاں پہ جاتا ہے اس کو اسائلم نہ مہیا کیا جائے۔ چلیں اس پہ دیکھ کر یہ پروسیس ہے، یہ چل رہا ہے، چلیں یہ پروسیس چل رہا ہے، اور اس پروسیس جب تک ہوتا ہے تب تک دیکھتے ہیں مزید کتنے سلپ کر جاتے ہیں۔ خدا نخواستہ صلاح الدین بھی کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ صلاح الدین، آپ کیونکہ عرصہ دراز سے یہ بیٹ جو ہے اس کو کور کر رہے ہیں، ہمیں یہ ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا کسی اور ایئر لائن کے بھی فضائی میزبان اس طرح سلپ ہوتے ہیں جس طرح پی آئی اے کے ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ پہلے بھی اسی مقدار میں لوگ سلپ کر جاتے تھے یا پھر اب یہ واقعات زیادہ ہونے لگے؟ دیکھیں فیصل، کسی اور ایئر لائن کا تو ہم نے نہیں سنا، نہ کوئی ایسا کیس رپورٹ ہوا، لیکن چونکہ پی آئی اے قومی ایئر لائن ہے، ٹورنٹو زیادہ جاتی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے سب سے زیادہ واقعات یہ اب ہوئے ہیں۔ پچھلے کئی عرصوں میں کم واقعات ہوتے تھے، ایک آدھ کوئی سلپ ہو گئی تو ہو گئی، لیکن یہ 2 سال کے دوران اس کی تیزی آئی۔ وہ تیزی اس لیے آئی ہے جب سے پی آئی اے کی نجکاری کا سلسلہ شروع ہوا ہے، پی آئی اے کو فروخت کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ملازمین میں ایک خوف ہے۔ ظاہر ہے بہتر مستقبل کے لیے ہر آدمی ایک ڈیسیجن لے رہا ہے جس پہ فضائی میزبان سب سے زیادہ اس کو دیتی ہے، چونکہ کینیڈا ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے، وہاں آپ جائیں، آپ سلپ ہو جائیں، کہہ دیں جی میں نے پاکستان نہیں جانا، میں پاکستان کے ایسے حالات ہیں، تو وہ وہاں انہیں سپورٹ بھی کرتی ہے۔ لیکن یہ 1.5 سال کے دوران یہ واقعات بہت زیادہ رونما ہوئے ہیں پی آئی اے کے ساتھ، تو تقریباً میں نے بتایا تھا کہ 10 کے قریب جو سلپ ہونے کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، اور وہاں ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ پی آئی اے انتظامیہ کی جانب سے پی آئی اے انتظامیہ صرف یہ کرتی ہے کہ ان پہ انکوائریاں کھڑی کرتی ہے، انکوائریاں ہوتی ہیں، اس کے بعد نوکری سے برخاست کر دیا جاتا ہے، چونکہ اس لیے برخاست کرتے وہ پہلے سے وہاں سیٹل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو روکنا ہوگا، پی آئی اے کو سخت اقدامات لینے۔ صلاح الدین، تھینک یو سو مچ۔ اور ہمارے ساتھ عبداللہ حفیظ موجود ہے، ترجمان پی آئی اے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔